مولا علی کی جنات سے جنگ کون جیتے گا؟ جنات کا ایک ایسا قبیلہ جو نبیوں کی طاقت کو چیلنج کرتا رہا، اتنا طاقتور کہ حضرت سلیمان جیسے نبی جس کے پاس اللہ کی بے شمار دی ہوئی طاقت تھی، اس نبی سے بھی قابو نہیں ہو سکے۔ کیا ہوتا ہے جب ان کا سامنا مولا علی شیر خدا سے ہوتا ہے؟ کون جیتا ہے؟ کیوں؟ کیسے یہ ملتے ہیں؟ کیا جنگ ہوتی ہے؟ کیسے لڑائی ہوتی ہے؟ اس دنوں کی اس نسل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا سب سے طاقتور جن عفریت، جس نے ملکہ بلقیس کا تخت دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ایک پلک جھپکنے سے پہلے پہنچا دیا تھا، اس عفریت جن کو یہ جنوں کی نسل ایک سیکنڈ سے پہلے ختم کر سکتی ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے۔ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ بھاگے اور کیسے ان کا سامنا مولا علی بادشاہ کے سامنے ہوتا ہے اور کیسے جنگ ہوتی ہے؟ ہمیشہ کی طرح شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو واپسی میں ان جنوں کا جس جگہ پہ بسیرا ہوتا ہے، ایک کنویں کے اندر ان کا گھر بنا ہوتا ہے، وہاں پہ ان کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں پر نبی پاک کا لشکر وہاں سے گزرا ہوتا ہے۔ نبی پاک کو پیاس لگتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے اصحاب سے کہ میرے لیے پانی لائیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ پانی کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، یہاں پہ قریب پانی نہیں، لیکن ایک کنواں ہے۔ اصحاب رسول بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک کنواں ہے جہاں پہ جنات کا بسیرا ہے، وہاں پہ ہمیں پانی مل سکتا ہے، لیکن وہاں پہ جنات کا قبضہ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ پانی میرے لیے لے کر آئیے۔ کچھ اصحاب روانہ ہوتے ہیں اس وادی کی طرف جہاں پہ یہ کنواں ہوتا ہے، وہاں پہ وہ جاتے ہیں اور اس کنویں کے پاس جیسے ہی پہنچتے ہیں تو اس کنویں میں سے کچھ جنات باہر نکلتے ہیں اور اتنے زور سے چیخ مارتے ہیں کہ آگے پیچھے آگ لگ جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے جب سارے اصحاب پیچھے ہٹے تو ایک اصحاب جو تھے وہ آگے بڑھے، جنات سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو وہ وہاں پر شہید۔ باقی سارے اصحاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہیں سارا واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح سے ہم پانی لینے کے لیے گئے تو آگے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو جب سارے اصحاب واپس آ گئے تو تب مولا علی علیہ السلام کو نبی پاک نے بھیجا کہ یا علی آپ جائیے، پانی لے کر آئیے اور اس معاملے کو نپٹائیے۔ مولا علی علیہ السلام نے ذوالفقار اٹھائی اور وادی کی طرف روانہ ہوئے اکیلے۔ جیسے ہی اس کنویں کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک جن باہر نکلتا ہے، وہی منظر دوبارہ، آگ لگ جاتی ہے آگے پیچھے، لیکن مولا علی علیہ السلام کو وہ جنات ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مولا علی بادشاہ آگے بڑھتے ہیں، ایک نظر کنویں میں ڈالتے ہیں اور جو کوزہ ہوتا ہے پانی والا وہ بیچ میں گراتے ہیں۔ جیسے ہی کوزہ پانی میں جاتا ہے تو جنات رسی کاٹ دیتے ہیں۔ مولا علی بادشاہ دوسری رسی باندھتے ہیں کوزے کے ساتھ اور اسے کنویں میں دوبارہ ڈالتے ہیں، لیکن جنات پھر وہ رسی کاٹ دیتے ہیں اور وہ کوزہ پانی میں گر جاتا ہے۔ اس بار مولا علی بادشاہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں خود پانی میں جاؤں گا اور پانی لے کر آؤں گا اور یہ جو ساری جنات کا رولا ہے یہ سارا ختم ہوگا۔ مولا علی بادشاہ اوپر رسی کو باندھتے ہیں اور نیچے اتر جاتے ہیں، اوپر سے پھر جنات رسی کاٹ دیتے ہیں۔ اب مولا علی بادشاہ ہیں کنویں کے بیچ، کچھ دیر گزرتی ہے، سارے اصحاب آتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا علی آپ مولا علی علیہ السلام کا کہ وہ کنویں میں چلے گئے ہیں، جنات نے رسی کاٹ دی ہے۔ جو جنات پانی کے اندر تھے سارے، جو باہر آئے، مولا علی بادشاہ ان کو فنار کرتے گئے، ذوالفقار کے ایک ایک وار سے سارے ختم ہوتے گئے۔ ان جنوں کے قبیلوں میں سے جو جن سب سے زیادہ طاقتور تھا اور سب سے زیادہ سمجھدار تھا، جو جنات مولا علی بادشاہ کے سامنے آ رہا تھا، ایک ضرب سے ختم ہوتے جا رہے تھے، فنار ہوتے جا رہے تھے، لیکن ایک جن جس کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، بہت زیادہ جو طاقتور بھی تھا اور بہت زیادہ عقل مند بھی تھا، ظافر جن، جو مولا علی بادشاہ کے قدموں میں آ گرا اور رحم کی بھیک مانگی، اس جن کو مولا علی بادشاہ نے تمام قبیلے کا، بچے ہوئے قبیلے کا اور آنے والی تمام قبیلوں کے سرداروں کے اوپر سرداری دی۔ ظافر جن اس جن کا نام تھا،